السلام علیکم سر، کیریئر اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی سر آج آپ کی خدمت میں جو میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی سر ایک انٹرسٹنگ اور روحانیات سے بھی اور انسان کی اپنی انر بیوٹی ہوتی ہے، اس کا جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے سر۔ اپنی سیلف کنٹرول جو ہے ہم اس کو کس طریقے سے ہم انہینس کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ذات کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے کون سے ایسے سیکرٹس ہیں، کون سے اس کے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں کہ جن کو اپلائی کر کے ایک عام بندہ، ایک نارمل پرسن بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف گرومنگ کر سکتا ہے۔ تو اس میں سر ون بائی ون میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا پوائنٹس کی صورت میں۔ سب سے پہلا سوال ہے سر کہ خود پر اپنی ذات پہ قابو کیسے پایا جائے، اور دوسرا یہ آیا یا خود پہ یہ قابو پانا یہ ضروری بھی ہے یا نہیں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور سیلف کنٹرول چیز بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے نا، اس کا امپیکٹ، اس کی پرسنالٹی کا امپیکٹ اس کے جو سراؤنڈنگ ہوتا ہے اس کا پڑتا ہے۔ آج لوگ اس کو ایک ہی کام ایک بندے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو وہی کام برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ میری ساری بات مانی جائے۔ نارملی ہوتا نہیں ہے یہ جو اختلاف رائے، یہ زندگی کی بہت خوبصورتی ہے، ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ سیلف کنٹرول تبھی آتا ہے جب آپ میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ کسی کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کی ایمبیگوٹیز پیدا ہو جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں، تو آپ سب سے ریلیکس رہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پروڈکٹ ہے، اس کی اور پروفائل آ چکی ہے قرآن پاک کی ضرورت میں، اور نبی کی وسلم پریکٹیکلی ہم سب کچھ کر کے دکھا دیے کہ یہ زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اب کنٹرولنگ جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بظاہر بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، یہ انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا رجحان وہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ آپ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم کیا جس سے ہم ڈینائی کر رہے ہیں، کیا اس کی جو جس کی وجہ سے مجھ میں کنٹرول نہیں ہو رہا، کیا وہ چیز جنت ہے، میں ٹھیک ہوں نہیں ٹھیک۔ اس لیے آپ اس انالیسس کر سکتے ہیں ہر کام۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ میں سب سے بنیادی چیز ہے تو آپ برداشت کریں۔ فرض کریں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ہٹ کر جاتا ہے یا آپ کسی سے ہٹ ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کنٹرول ہی نہیں جاتا، میرے کو اینگر ہوگا۔ جی اس کی ریزن دیکھیں کیا وجہ۔ اب اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کن کنڈیشنز میں آیا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا گھر سے پرابلم ہے یا کیا ہے، نارمل بالکل اس کو اب آپ اس کو ایگریگیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ جب آپ یا ان سے آپ کا مسئلہ بنتا ہے تو بات کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے اس کے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نارمل کرنا چاہیے۔ کنٹرولنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام مجھ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یو شوڈ پلیٹ یور سیلف ان دیٹ پلیس۔ آپ اپنے آپ کو وہاں ریپلیس کر لیں کہ کیا اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ضروری ہے خود پہ قابو پانا۔ بالکل قابو پانا۔ اب اس کی بہتر اگزامپل حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک اپنے دو کافر کو اس کو چت کر دیے، تو اب جیسے ہی آپ اس کو مارنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑا۔ اللہ اکبر، چھوڑ دیا جی۔ اب اس نے کہا جی آپ تو مجھے مارنے والے تھے، اب نے مجھے چھوڑ دیا، پہلے میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، واہ واہ واہ، اب یہ تم نے مجھے تھوکا تو میری ذاتی انا آ جائے، اللہ، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے، یہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اگزامپل ہے، ہم اکثر ہوتے ہیں ہمارے ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل ہے سر کہ اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایک، اور آپ وہ تو ان کو پتہ ہے، جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں، اگر وہ ان کو مار دیتے تو ظاہراً یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ میں مارا، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی انا آ گئی، آپ نے اس کو چھوڑ دے۔ جی سر، نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ خود پر قابو پانے میں ہم اپنے سیلف کنٹرول جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں
یا ہر انسان کو، اس میں رکاوٹیں کیا کیا آ سکتی ہیں، یہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اس کے لیے پریپیئر رہیں. سب سے بنیادی تو جو پرابلم ہے وہ انا کی ہوتی ہے. اچھا، انا مینس کے ایٹیٹیوڈ، جی پراؤڈ. ہاں بالکل. ہم سب سے پہلے جو ہماری بات سے مخالفت کرتا ہے نا، وہ ہم کہتے نہیں یار یہ بندہ صحیح. اچھا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یعنی جو مخالفت کر رہا ہے، ہماری بات مان نہیں رہا. ہاں انا ہو گیا. آپ دیکھیں بات بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کو ختم کریں اور بنیادی چیز پہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہم میتھمیٹک میں 2+2 4 ہوتے ہیں، اسلام میں 2+2 4 نہیں ہوتے، انفینٹی ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ اس سے وہی چیز ایکسپیکٹ نہ کر. اب آپ نے کسی جیسے حضرت علی نے چھوڑ دیا، اس کا اجر کتنا ہوا کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا. بڑا اللہ اکبر. یہ ہے کریکٹر بلڈنگ. اب یہی چیز ہے کہ جیسے حضرت اب آپ کی ہی نسل سے حضرت زین العابدین آپ کے پوتے حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. آپ آہستہ ہو گئے گھر کی طرف سے تاکہ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے. جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو آپ پہ حضرت زین العابدین نے پوچھا کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کو سکہ دیا، شہد دیا. ماشاء اللہ. تو اس کا وہی یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ، یہ ہے سیلف کنٹرول. کیسی ضبط. یہ اب ہمیں تو اسلام ہر چیز سکھا رہا ہے. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ انتہائی بندہ پریشان ہو گیا اور اس نے آپ کے اس کریکٹر سے جو اتنا متاثر ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارے ہاں برداشت ہی نہیں. برداشت نہیں، بالکل صحیح بات ہے. ایک تو اس کو کنٹرول کریں، اور یہ صرف فرسٹ 10 to 15 seconds are very important. You give your reactions. اوکے اوکے. You have to stay for that. ایک جیسے آپ آنسر کرتے ہیں نا، دو برین کے، ایک سروائیول سینٹر ہوتا ہے، ایک کنیکٹنگ سینٹر ہوتا ہے. اب جب سب سے آپ وداؤٹ تھنکنگ یا آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کا سروائیول سینٹر کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. وہ ایبرپٹ کویشچن غلط بھی ہو سکتا ہے، موسٹلی غلط ہی ہوتا ہے. جب تک کہ آپ کا کنیکٹنگ سینٹر سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو پھر جو آپ کا آنسر ہوتا ہے وہ بہت جنمن ہوتا ہے. اوکے اوکے اوکے. یعنی اس میں کنکلوڈ یہ کہ رکاوٹوں میں سب سے پہلے جو پرابلم آئے گی وہ آپ کا سیلف میں اس میں انا ایٹیٹیوڈ آئے گا. اس کو کنٹرول سب سے پہلے کرنا ہے. کوئی بھی کلیشمنٹ ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو 15 سے 20 سیکنڈ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا اسٹے دینا ہے، سوچنا ہے کہ اس میں کیا کریں. جی سر، نیکسٹ کوشچن ہے اندرونی جنگ، اپنے اندر کی جنگ، یہ کیا ہوتی کیا ہے؟ بہت سنا ہے اس بارے میں کہ انسان اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے، اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ سر کیا ہوتا ہے اپنے اندر سے جنگ لڑنا، اپنے آپ سے جنگ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. یو مسٹ ایکسپریس وٹ یو آر فیلنگ. آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا بندہ، فیملی ممبر، دوست، اس کے ساتھ اس کو ضرور ایکسپریس کریں آپ کیا فیل کرتے ہیں. مے بی کہ وہ آپ کو اس کا بہتر سلوشن دے دے. جب ہم ڈسکس نہیں کرتے تو فرسٹریشن بن جاتی ہے. کیونکہ جب آپ وہ ساتھ رہتا ہے، آپ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے اس کا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور بہت آسان سا جواب ہو، لیکن کیونکہ ہم اس طرف، کیونکہ وہی بات ہے ایٹیچیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ اگر ہوگا تو آپ کو بڑا اچھا رسپانس مل جائے گا، جلدی مل جائے گا. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تھنک بیونڈ یور تھنکنگ. جو آپ سوچ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ سوچیں. ٹھیک ہے، لمیٹائز نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کو برین دیا اس میں 3 ٹریلین نیورونز ہیں. واہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھنک بیونڈ یور تھنکنگ اینڈ تھنک پازیٹیو. سوچ تو رہی تو پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. اچھا، یہ اس کو اندرونی جنگ سے کیونکہ اب ہوگا کیا کہ یہ ہماری مے بی کہ میری پازیٹیو ہی سوچ ہو، لیکن میں اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے، اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کلیش کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی بات مانی جائے گی. نہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈسکس کریں، اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ اپنے کانسیپٹ بہت کلیئر ہو. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے اور ہم اس کو ڈیویٹ کرتے ہیں دوسروں کے. اچھا سر، یہ نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ
کہ ابھی جو ہم جیسے سیلف کنٹرول پہ اور خود پہ قابو پانے کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی سیلف پریکٹس ہوتی ہے؟ بالکل بالکل. کس طرح سے سر؟ اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے؟ تھوڑا سا گائیڈ میں میں. آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ایک تو پازیٹیو اپنا اس جو رویہ مثبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، 5 سال 10 سال سے مل رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے مل رہا ہے، آج اس کا رویہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، اچھا. تو آپ کہیں گے یار یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے. اب آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ بہت نائس آدمی ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے. آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ اس کے ساتھ کیا میرے بھائی کے ساتھ مسئلہ بنا ہے کہ اس کا رویہ یہ ایسا ہے نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ جب اس کی ریزننگ ڈگ آؤٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پیچھے پرابلم یہ تھی، ہو سکتا ہے آپ اس کا سولوشن ہو. اچھا 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 اچھا. تو اس میں سر لرننگ کیسے ہوگی خود پہ قابو پانے میں؟ پھر وہی بات ہے کہ جو آپ نیچر کو آبزرو کریں، نماز روزہ، آپ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ الہام اور وسوسے میں فرق ہوتا ہے. یہ لنک سائڈ بائی سائڈ، ساتھ ساتھ چالو ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا. الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الہام میں ذوق ہوتا ہے، وسوسے میں خوف ہوتا ہے. اور الہام دائیں طرف سے ہوتا ہے، وسوسہ بائیں طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ نے بڑی زبردست پڑھ، آپ اس کو خود آبزرو کرو. یہ حضرت علی رضی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کشف الموجوب، اس کی یہ واقعہ پورا بیان کیا ہے. تو ہمیں اس کو اپنے رویے کو پازیٹیو کریں. میں نے آپ سے عرض کی پھر کنٹرولنگ، آپ دیکھیں یار اللہ نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے. آپ اسی کو آبزرو کرتے جائیں. آپ کو ریلیکٹنٹ ہوگا سردیوں میں وضو کرتے ہوئے، لیکن کیونکہ پھر پرائرٹی کیا ہے، یہ آپ کی تو ہے نہیں، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کے پر عمل کریں. پھر آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا اسلام کہتا ہے جب سردی میں وضو کرتے ہو آپ کو ڈبل اجر ہوتا ہے. جی. ایک تو آپ نفس کو مار دیے، وضو کا تو ثواب ملنا تھا، آپ نے اس کی نہیں مانی. اچھا، یہاں سے ابھی لرننگ آئے گی. ہر چیز جہاں جہاں آپ کو رکاوٹ آتی، آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. وہ ایزی پاس ہوتا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ ایزی ہوتا ہے. تھوڑا سا جو ہرڈل کریٹ کرتا نا، وہ ایکچولی ہرڈل نہیں ہوتا، وہ لرننگ ہوتی ہے. سر نیکسٹ کوشچن آپ سے جو سر کرنا میں چاہ رہا ہوں کہ خود پر قابو پانے کے لیے ہمیں کون کون سی ایسی عادات ہیں جو اگر ہم اپنائیں تو اپنی سیلف کنٹرولنگ کو ہم بیٹر بنا سکتے ہیں؟ اس میں سر آپ کوئی پوائنٹس اگر آپ کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پابندی، وقت بہت بڑی چیز ہے. اچھا، وقت کی پابندی. اسی کو دیکھ، ٹھیک ہے. آپ اپنا ڈے کو اسکیجول کریں. ٹھیک ہے. آپ کا صبح کا آغاز نماز سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اسٹینڈرڈ بنا لیں نا. ٹھیک کہ میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی جب تک میں نے نماز نہ پڑھ لی، قرآن نہ پڑھ لی. ٹھیک. اور باقی پھر یہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ اس کے ہیبیچول ہو جائیں گے، عادی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے روٹین ورک ہو جائے گا. پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ایکسرسائز شروع کریں. ٹھیک ہے. مارننگ واک وغیرہ. جو آپ پھر اسٹڈی کریں، قرآن شریف کو پڑھیں. اب کوئی یعنی بک اسٹڈی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اس وقت کا سب سے بڑا فقدان جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم ریڈنگ نہیں کرتے، لرننگ نہیں ہے ہماری. بک ریڈنگ ختم ہو گئی. ہم موبائل کے اوپر، کیونکہ آپ نے 2 گھنٹے موبائل دیکھ لیا، اب آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ بک کو ہاتھ لگیں. اچھا، ویسے اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ جو لوگ ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، موویز ڈراماز وغیرہ، اس پہ تو 3 گھنٹے بھی بیٹھے میں بوریت نہیں ہو رہی. وہ اس لیے کہ وہ میچ کرا نا ان کے ساتھ. اگر وہ اسکیجول ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیسے نکالتے ہیں ٹائم. اچھا، بیسیکلی آپ اس پوائنٹ میں یہ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی لائف کو اسکیجول کریں. نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی ہے، واک کا ٹائم ہے تو واک کرنی ہے، اگر اسٹڈی کا ٹائم ہے، لرننگ کا ٹائم ہے تو لرننگ کرنی ہے. چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالیں. ہاں جی. فیملی کو ٹائم دینے کا ٹائم ہے تو فیملی کو ٹائم دینا ہے. آپ کے پروفیشن کا ٹائم ہے تو اس کو پروفیشن کو ہی ٹائم دینا ہے. علامہ اقبال فرماتا ہے کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جہان کو مطابق ڈھالیں. آپ اپنا اسکیجول کریں، اپنی لائف کو کمفرٹ کریں، جو ایکسٹرا چیزیں اس کو نکال باہر کریں. لائف کو اسکیجول کرنا یعنی کہ ضروری ہے، بہت ایزی. اور آپ یہ نیچر کو آبزرو کریں نا، نارمل ڈیز ٹل رہے ہوتے ہیں، جب کبھی آندھی آتی تو بالکل سسٹم چینج ہو جاتا ہے. بارش آتی ہے تو بالکل وہ حالانکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ وہ
وہ قدرتی چیز، یہ ایک اسکیجول دیا ہوا ہے، سورج کا نکلنا ہے، غروب ہونا، یہ آؤٹ آف دا وے تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہم کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے، وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے میں وہ چیز بری لگتی ہے. تو آپ جب زندگی کو اسکیجول کر لیں گے پھر آپ کو ہر وہ چیز بری لگے گی جو آپ کے اسکیجول میچ نہیں کرتی. یعنی اپنی لائف کو کنکلوڈ یہ کہ لائف کو اسکیجول کر کے ہم اچھی عادتوں کو اور یہ اپنے سیلف کنٹرول کو جو ہے اس چیز کو انہینس کر سکتے ہیں. اس وقت تما جو ہے نا بہت زیادہ ہے، سوری تما بہت زیادہ، یعنی آپ حرص بہت ہے، یعنی آپ لالچ بہت ہے. اچھا ہرس. ہاں جی، اب ان چیزوں کو آپ ختم کر دیں، ان کی جگہ پازیٹیو لیں. آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب ایک بندے جیسے بہت سارے لوگوں کو پریکٹیکل دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس 4 گاڑی ہیں، اس کے پاس 3 گھر ہیں. میں نے کہا یار اس کا جواب اس نے دینا، آپ کے پاس جواب تو اس کا جواب دینا، آپ کو اس کی ٹینشن ہی نہیں. ٹیچر تھے وہ بڑی اچھی، بڑا 6 سوالے تھے کہ جیسا کرے گا ویسا بنے گا، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. واہ. بحث نہیں کرنی اس کے اوپر، کیونکہ بحث پہ تو یہی تو ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ پھر آپ کی اس میں انا بھی آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ون ون ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایٹیچیوڈ تو لرننگ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل. ون ون ایٹیچیوڈ میں تو آپ ون کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ ریلیشنز لوز کر دیں. اچھا، کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں زیادہ اونچا بول کے یا زیادہ پریشرائز کر کے میں ون کر جاؤں گا. بیسیکلی وہ وقتی طور پہ تو ون کر جاتا ہے کمیونیکیشن میں، لیکن ریلیشنز میں وہ لوگ آئندہ وہ نہیں، بہت سارے ان سے کنسرن جو لوگ جو اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا سر، ہمارے اس آج کے ٹاپک کا سر لاسٹ کوسچن ہے، اس چیز کے لیے آیا کیا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، آیا وہ انوائرمنٹ جو ہے کوئی کاؤنٹ کرتا ہے اپنی، جس کہ انوائرمنٹ بھی ایسا ہمیں ایسا ملے کہ جس سے ہمیں ہماری سیلف کنٹرولنگ میں اور سیلف کنٹرول کرنے میں اور سیلف گروم کرنے میں اس میں ہمیں فائدہ ملے؟ بالکل ڈیفرنٹ کہ انوائرمنٹ کوئی بھی ہو. انوائرمنٹ تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا تو اس کو لیے آپ کے لیے گرومنگ ایزی ہو جاتی ہے. اگر انوائرمنٹ میچ نہیں کرتا ہے تو آپ کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے، ٹف ہو جاتا ہے. لیکن آپ ان سٹینڈرڈز کو چھوڑے نا، کیونکہ سٹینڈرڈ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہوئے. اب ہمارے ہاں نماز پڑھتے ہیں، اب جو نان مسلم کنٹریز ہے وہاں بھی پڑھتے ہیں، وہ زیادہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں مسجد میں اتنا رونق نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوتی ہے. حالانکہ وہ دیکھا جائے تو ان کا ایٹماسفیئر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے کسی کو پابندی نہیں ہے، وہاں پر مساجد تھوڑی دور ہے لیکن ان کی گیدرنگ ہوتی ہے تو ماحول کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. لیکن آپ پھر وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو ان سٹینڈرڈز پہ لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں. یہ جس کی پروڈکٹ اس مطابق چلا دیں، بہت آسان ہو جائے. یہ نہیں انڈیو ٹینشنز آپ کی ختم ہو جائیں گی. ایٹ پریزنٹ جو لوگ بچے نئی جنریشن بہت ٹینس ہے، اس کی وجہ یہی کہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. حالانکہ وہ دے آر ناٹ آنسربل فار دوز ایکسپیکٹیشنز، وہ اویلیبل سورسز کے رسپانسبل ہوں گے. بالکل بالکل. ہمیں تو یہ نہیں کہ یہ نہیں پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں کیوں نہیں تھی. نہیں، جو آپ کو دیا گیا اس کی آنسریبل ہے. پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ آپ اس کے یہی تو فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں. سیلف کنٹرولنگ میں یہ چیزیں بہت بڑی آڑ ہیں، آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. بالکل ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. زندگی کو انتہائی سادہ گزاریں. قرآن میں قولاً سدیدا، سیدھی صاف بات کریں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برین دیے ہیں، اس میں آپ کو چیز فیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو نیگیٹو ہے اس کو فیڈ کرنا پڑے گا. یہ اتنی اللہ کی زبردست چیز ہے کہ آپ روٹین آپ کو 10 سال پہلے جو سچ بات ہوگی، 20 سال پہلے جب سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگی. اگر آپ نے کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا یا کوئی تو وہ آپ کو فیڈ کرنا پڑے گی اور پھر قائم دائم نہیں رہتے، اس کے لیے پھر آپ کو یاد رکھنا پڑے. تو ضرورت نہیں، اس کو سیدھی سادی بات کریں جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے اسلاف دیکھ لیں، بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے. سادہ جتنے سادہ ہوں گے وہ اتنے ہی آسانی ہوں گے. سب سے بڑا برانڈ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو خود بنایا ہے بھائی. بالکل. اس سے بڑا آپ اس کی کوالٹیز دیکھیں، جتنے برانڈ بنے اس نے بنائے.
بالکل بالکل صحیح بات ہے. مجھے ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں فلانے نے یہ کرا. نو 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 نو. آپ دیکھیں وہ سب اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم. بالکل اس لیے کو یہ بالکل یہ جو پروڈکٹ ہے یہ نیچر کے مطابق ہونی. ہمیں بھی ایسے لگتا ہے 1400 سال پہلے دین ایسے آج کے لیے آیا, ایک وسعت ہے اس کی بھی, تو اس کے مطابق زندگی بسر کریں, بہت آسان ہو جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. زندگی کی آسانی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ اویلیبل سورس کے اوپر کنٹینٹ قناعت ختم ہوگی. لیں سر, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے آج کی پوری ویڈیو دیکھی, آپ نے جو ہمیں جتنے پوائنٹ سننے کو ملے, یہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اگر ان تمام پوائنٹس پر ایکچولی میں اگر ان پہ عمل کیا جائے تو آیا کیا واقعی ہماری لائف میں چینج آئے گا یا نہیں. بٹ آئی ایم ڈیم شیور کہ یہ جتنی بھی چند پوائنٹس ہیں, ویسے تو بہت ساری اس میں جو ہے ڈفرینٹ اس میں رہنمائی ہوں گی, ایڈوائزز بھی ہوں گی, لیکن جو چند ابھی پوائنٹ ہم نے شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے ہمیں ریکارڈ کروائے ہیں کہ ان پر اگر عمل کیا جائے اور باقاعدگی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہم اپنی ذات میں اپنے سیلف کنٹرول جو ہے ہم اس میں بہت زیادہ اس میں ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اپنی ذات میں بہت اچھا پازیٹیو کنٹرول لے کر آ سکتے ہیں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہی دلچسپ قسم کا آپ کے پاس موضوع لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, کمنٹ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.